اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت حاصل ہوئی، پھر ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ یوں تو تمام صحابہ کرام ہی عادل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے ہیں اور رضا الہی کی خوشخبری پانے والے ہیں اور بے شمار فضائل اور کمالات کے حامل ہیں۔ لیکن ان صحابہ کرام میں ایک تعداد ان صحابہ کرام کی ہے جو ایسے فضائل اور کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ان میں سر فہرست سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال مرحوم صاحب نے صدیق اکبر کی شان میں کہا ہے، سکھائے بارگاہ مصطفیٰ کے پیچ و خم تو نے، یہ صدیق اکبر خطاب کر کے کہتے ہیں، سکھائے بارگاہ مصطفیٰ کے پیچ و خم تو نے، دیا اہل محبت کو صداقت کا علم تو نے۔ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ کچھ فضائل بیان کرتے ہیں۔ ان کے فضائل تو بے شمار ہیں، کمالات بے شمار ہیں، ان میں سے چند کمالات اور چند فضائل آج ہم آپ کو سناتے ہیں۔ پہلی فضیلت، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے جو ایثار اور سخاوت کا نمونہ اللہ کی راہ میں پیش کیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ اس غزوے میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رغبت دلائی، تو جو صاحب استطاعت صحابہ کرام تھے انہوں نے دل کھول کر اسلامی لشکر کی امداد کی، مگر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سب پر سبقت حاصل کی، سب سے آگے بڑھ گئے کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان، سارا مال لے آئے، اور حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ سب اٹھا کے لے آئے؟ تو آپ نے عرض کی، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ اس موضوع پر ہمارا ایک بہت تفصیلی بیان ہے، اور اس بیان کا عنوان ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سبع سنابل شریف سے۔ یہ بیان عنوان اس کا ہے، اور اس مضمون پر ایک نظم ہے شاعر مشرق
ڈاکٹر اقبال مرحوم صاحب کی آج ہم آپ کو وہ نظم سنا دیتے ہیں، بہت پیاری نظم ہے۔ باغ دیرہ میں یہ نظم ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں، یہ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال رائے حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ جو مالدار صحابہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں مال دیں۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ اتفاق سے اس دن ان کے پاس مال بہت زیادہ تھے، بڑی خوشی سے اٹھے۔ تو ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا رہوار۔ یعنی آج میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا، آج میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ جتنا مال اب میں پیش کروں گا آج اتنا صدیق اکبر نہ پیش کر سکیں گے۔ لائے غرض کی مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ مال لے کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں، پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر اے وہ کی جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ مسلمان کے ذمے اپنے خیش و اقارب اہل و عیال کا خرچہ بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، تو تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، آدھا مال بچوں اور بیوی کے لیے۔ کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، باقی جو سب لے کے آیا ہوں۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، صدیق اکبر، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، جس چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے ہر چیز لے کر کے آ گئے۔ اب وہ گنایا ہے، مل کے یمی و درہم و دینار و رخت و جنس، اسپ قمر سمو شتر و قاطر و خمار۔ گویا غلام، بادیا، درہم، دینار، روپے، پیسے، سونا چاندی، کپڑے، غلہ، جو کچھ بھی تھا، یہاں تک کہ اونٹ، گھوڑے، سب کچھ لا کے پیش کر دیا۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، سرکار نے فرمایا کہ بال بچوں کی فکر بھی چاہیے، سب اٹھا کے لے آئے ہو۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ اے تجھ سے دید اے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ وہ بھی ہمارے حضور کی ذات کو تکوین روزگار کا باعث سمجھتے ہیں، یاد کن فقہ حضور کی ذات ہے۔ اور پھر کیا جواب دیتے ہیں؟ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بس اللہ اور رسول بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، اللہ رسول کافی ہیں اور کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری فضیلت دیکھیے، طریقت کی دو اصطلاح ہے، مشاہدہ اور مجاہدہ۔ کچھ اللہ والے مشاہدہ والے ہوتے ہیں،
کچھ اللہ والے مجاہدہ والے ہوتے ہیں۔ جو اہل مشاہدہ ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا امام مانتے ہیں، اور جو اہل مجاہدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق اعظم کو اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں۔ کشف المعجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے، تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو نرم اور آہستہ آواز میں کرتے، سرن آہستہ آہستہ پڑھتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے، وہی تہجد کی نماز، تو نماز میں قرآن شریف پڑھتے تو بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے، اونچی آواز سے، جیسے فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ تو صدیق اکبر آہستہ پڑھتے تھے اور فاروق اعظم بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ سرکار کبھی کبھی گشت فرماتے تھے تو گھروں سے آواز آتی تھی، لگتا تھا کہ تہجد کے وقت اٹھے ہیں لوگ۔ تو سرکار کو یہ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر آہستہ پڑھتے ہیں اور فاروق اعظم بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے دریافت کیا، پوچھا کہ ابو بکر تم کس وجہ سے نرم اور آہستہ آواز میں تلاوت کرتے ہو، آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اس میں او من اناجی ہے، بہت پیارا جواب دیا، میں اسے سناتا ہوں جس سے مناجات کرتا ہوں، اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں، اس کو سناتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ مجھ سے دور نہیں ہے، وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اس کے سننے کے لیے آہستہ یا بلند آواز سے پڑھنا دونوں برابر ہے۔ تو جس کو سنانا مقصود ہے سنا دیتا ہوں، سنتا ہے۔ اس جملے میں ایک خاص راز یہ ہے کہ میرا رب محبوب حقیقی ہے اور محبوب سے سرگوشی کرتے ہیں، آہستہ اور نرم آواز میں بات کرتے ہیں، بلند آواز سے نہیں بات کرتے۔ یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ کا جلوہ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ احسان یہ ہے، احسان جو ولایت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اس طرح کرو عبادت گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ تو جب اس کو دیکھ رہے ہو تو یہ محسوس کر رہے ہو کہ بالکل مجھ سے قریب ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے تب چلا کے بات نہیں کرو گے، آہستہ آہستہ بات کرو گے۔ تو یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ انہوں نے اپنے معیار سے جواب دے دیا، اور ہمارے حضور نے فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر، آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں نماز میں، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فاروق اعظم نے عرض کیا اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، سوتے ہوئے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ بلند آواز سے پڑھتا ہوں، جو سونے والے ہیں جاگ جائیں میری آواز سن کر کے، اور شیطان بھاگ جائے، اور جہاں تک آواز پہنچ گئی شیطان وہاں تک آئے گا نہیں۔ تو اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، سوتے ہوئے کو جگاتا ہوں، شیطان کو بھگاتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا تھا کہ صدیق اکبر سے کہ آپ ذرا سا اور آواز تیز کر دیا کریں، اور فاروق اعظم نے کہا کہ اور آواز آپ پست کر دیا کریں۔ تو بہرحال یہ مجاہدہ ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ فاروق اعظم کا جو جواب ہے یہ مجاہدہ کی علامت ہے، اور وہ مشاہدے کا نشان ہے۔ مشاہدہ گویا رب کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جلوہ یار کا دیدار کر رہے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں وہ۔ اور مجاہدہ کا مقام مشاہدے کے مقابل میں ایسا ہے جیسے قطرہ دریا کے سامنے۔ یہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم نے جو جواب دیا تھا اس پر فرمایا تھا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، اے عمر تم ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہو، تم ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہو۔
تو فاروق اعظم جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، حدیث میں ہے، تو جب فاروق اعظم جیسے بطل جلیل جن سے اسلام کو عزت ملی، رفعت ملی، وہ صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں، تو غور کرو سارے جہان کے لوگ کس درجے میں ہوں گے۔ تو اہل مشاہدہ کے سردار ہیں سیدنا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ان کی فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت صدیق اکبر کی الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، یہ کتاب ہے امام ابو العباس محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کا اسلام لانا آسمانی وحی کی مانند تھا۔ اس کی قدر تفصیل یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے صدیق اکبر کا شمار علاقے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا، بہت بڑے سوداگر تھے، تاجر تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں آپ ملک شام گئے، وہاں آپ نے قیام کیا۔ قیام کے دوران ایک رات آپ نے خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے نیچے اتر آئے ہیں اور آپ کی گود میں داخل ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے ایک ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ خواب دیکھا، پھر نیند سے بیدار ہوئے، عجیب خواب تھا، وہ حیران ہوئے۔ اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے قریب ہی ایک راہب کے پاس گئے۔ نصارہ میں جو اللہ والے ہوتے تھے، گوشہ نشین، انہیں راہب کہتے تھے۔ ان کے پاس گئے، اس راہب سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ اس راہب نے خواب سن کر آپ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا میں مکے سے آیا ہوں۔ راہب نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچ فرما دیا تو وہ تمہاری ہی قوم میں سے ایک نبی مبعوث فرمائے گا۔ نبی پیدا ہو چکا ہے لیکن ابھی مبعوث نہیں ہوا، اعلان اس نے نبوت کا نہیں کیا ہے، تو وہ تمہاری قوم میں سے ایک نبی مبعوث فرمائے گا۔ اس پیغمبر کی زندگی میں تم اس کے وزیر رہو گے اور اس پیغمبر کی وفات کے بعد اس کے جانشین ہوگے۔ صدیق اکبر نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا اور کسی کو نہیں بتایا۔ جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں نے انکار ہی کیا، اور جب ان تک خبر پہنچی، ان کے پاس ابو جہل وغیرہ گئے کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے جو صاحب ہیں وہ ایک نیا دعویٰ کرتے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو صدیق اکبر نے ملاقات کی اور سرکار کے سامنے یہی واقعہ دریے کے طور پہ پیش کیا اور حضور کو گلے لگایا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی صرف ایک ذات یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی تردد نہیں کیا تھا، شک نہیں کیا تھا۔ باقی لوگوں نے تو کبھی کبھی ستایا بھی تھا، انکار تو سبھی لوگوں نے قریب قریب کیا تھا، لیکن ایک لمحہ کے لیے شک اور تردد نہیں کیا تھا۔ فوراً جو ہے مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے صدیق کے لقب سے نوازے جانے کی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس لیے آپ کو صدیق کہتے ہیں۔ صدیق بہت زیادہ تصدیق کرنے والے، اس کی کئی وجہیں ہیں، ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ چوتھی فضیلت ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔
جبریل امی آئے، میرا ہاتھ پکڑا کہ رسول اللہ آج آپ کو ہم وہ دروازہ دکھا دیتے ہیں جس دروازے سے آپ کی امت جنت میں جائے گی۔ صدیق اکبر نے عرض کی کاش میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ اس پر حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ اس حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ پانچویں فضیلت الحاوی للفتاوی میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام کو بلایا کھانے کے لیے، سب کو ایک ایک لقمہ عطا فرمایا اور صدیق اکبر کو حضور نے 3 لقمے عطا فرمائے، ان کو 3 لقمہ کھلایا۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ جب پہلا لقمہ میں نے ابو بکر کو دیا تو جبریل امی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اے عتیق تجھے مبارک ہو۔ انہوں نے صدیق اکبر کو کیا کہا؟ عتیق، عتیق کے معنی دوزخ سے آزاد۔ اے عتیق تجھے مبارک ہو کہ اللہ کے حبیب تمہیں اپنے مقدس ہاتھوں سے لقمہ دے رہے ہیں۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اے رفیق تجھے مبارک ہو، انہوں نے رفیق کا لقب دیا۔ اور جب تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے خود فرمایا اے صدیق تجھے مبارک ہو، تو صدیق کا لقب اللہ نے خود عطا فرمایا۔ چھٹی فضیلت فضائل الخلفاء میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابوبکر صدیق کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی جا رہا تھا، صدیق اکبر بھی جا رہے تھے، بس میں ان سے آگے بڑھ گیا، چلنے میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ حضور نے دیکھ لیا تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابوبکر سے افضل کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ اس حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سارے انبیاء اور رسول کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جس کا خطبہ سرکار پڑھیں، جس کی تعریف سرکار خود کریں، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ ساتویں فضیلت ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ تم میرے صاحب و حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب و غار میں، یعنی یہ ابوبکر صدیق تم غار ثور میں میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پہ بھی تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی امت کو جو جام ملے گا حوض کوثر پر تو حضور کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر کے مقدس ہاتھوں سے ملے گا۔ ہم صدیق اکبر کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، اے صدیق اکبر قیامت کے روز جب زبان پیاس سے باہر آ رہی ہو اپنے مقدس ہاتھوں سے ہمیں بھی کوثر کا جام عطا فرمائیں۔ آٹھویں فضیلت الریاض النظرہ میں ہے۔ ہمارے حضور غار ثور سے جب تشریف لے جانے لگے تو صدیق اکبر نے اونٹنی پیش کی، اونٹنی تیار کی تھی، اور غار سے جب نکلے ہیں مدینہ جانے کے لیے تو ان کے غلام یا ان کے صاحبزادے اونٹنی لے کر کے حاضر تھے، تو اونٹنی پیش کی صدیق اکبر نے اور پیش کرتے عرض کیا رسول اللہ آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ آپ سوار ہو گئے، پھر آپ نے ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہو کر ایک دعا ان کو دی، فرمایا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ رضوان اللہ کی خوشنودی، اللہ تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی وہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن
جنت میں تمام بندوں پر تجلی فرمائے گا، تمام بندوں پر عام تجلی فرمائے گا، اور یہ ابو بکر صدیق تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ اللہ ان پر خاص تجلی فرمائے گا۔ 9ویں فضیلت یہ بھی اسی میں ریاض النظرہ میں ہے۔ ایک بار ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی کی ملاقات ہوئی، صدیق اکبر اور حضرت مولا علی دونوں کی ملاقات ہو گئی، تو صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے، تو حضرت علی نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کرے آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، یہ خاص مسکرانے کی وجہ کیا ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، کیا فرمایا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی بن ابی طالب الجواز، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی تحریری اجازت دیں گے۔ جب پل صراط سے گزرنے کی باری آئے گی تو حضرت علی جو ہے تحریری اجازت دیں گے، اور جس کو تحریر دے دیں گے وہ پل صراط سے گزر جائے گا، پار ہو جائے گا، اور جس کو تحریر نہیں دیں گے وہ اس میں گر جائے گا، وہ پل صراط کو پار نہیں کر سکے گا۔ تو چونکہ آپ کی شان میں اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس لیے میں آپ کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہوں۔ اس پر صدیق اکبر جو ہے حضرت علی بھی مسکرانے لگے، حضرت علی بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ کیا میں آپ کو اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کے لیے بیان کی ہوئی خوشخبری نہ سناؤں؟ اب وہ سناتے ہیں کہ وانا سمعتہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تکتب الجواز الا لمن یحب ابا بکر، کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ پل صراط سے گزرنے والے کا تحریری اجازت نامہ صرف اسی کو ملے گا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یعنی حضور نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی ڈیوٹی ان کی ہوگی، یہ پل صراط سے پہلے کھڑے ہوں گے، جتنے پل صراط سے گزریں گے سب کو وہ چیک کریں گے، کس کے دل میں ابو بکر صدیق سے محبت ہے، جس کے دل میں صدیق اکبر سے محبت ہوگی اس کو لکھ کر کے دے دیں گے، تم جاؤ، وہ لکھ کر کے وہ جائے گا، وہ پار ہو جائے گا، اور جس کے دل میں صدیق اکبر سے پیار نہیں ہوگا اس کو نہیں دیں گے، وہ پل صراط سے پار نہیں سکے، وہ گر جائے گا۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں صدیق اکبر کی محبت اور زیادہ ہو جائے۔ 10ویں حدیث، 10ویں فضیلت فتاوی رضویہ میں جو 30 جلدوں والی ہے، اس میں 30ویں جلد میں صفحہ 431 پر ایک حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز پل صراط کے پاس ایک منبر بچھایا جائے گا، پل صراط کے پاس ایک منبر بچھایا جائے گا، پھر ایک فرشتہ آ کر اس کے پہلے زینے پر کھڑا ہوگا، ایک فرشتہ آئے گا اور اس منبر کے پہلے زینے پر کھڑا ہوگا، اور فرشتہ کون ہوگا وہ خود بتائے گا، اور ندا کرے گا، اے گروہ مسلمانہ، اے مسلمانوں کی جماعت، جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا، اور جس نے نہیں پہچانا وہ پہچان لے، میں مالک ہوں داروغہ دوزخ۔ دوزخ کے داروغہ کا نام ہے مالک علیہ السلام، تو میں مالک ہوں داروغہ دوزخ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہنم کی ساری کنجیاں اللہ کے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دے دوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ساری کنجیاں میں حضور کو دے دوں، حضور جس کو چاہیں دوزخ میں ڈال دیں، جس کو چاہیں نہ ڈالیں۔ لیکن اللہ کے حبیب کا حکم ہے کہ ابو بکر صدیق کے سپرد کر دوں، اللہ نے حکم دے دیا دے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کو دے دو۔ پھر وہ فرشتہ کہے گا ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ، ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ، تو وہ فرشتہ جو مالک ہے داروغہ دوزخ،
وہ دوزخ کی کنجیاں صدیق اکبر کے ہاتھ میں دے دے گا۔ اب صدیق اکبر کے ہاتھ میں دوزخ کی کنجیاں ہوں گی، وہ جس کو چاہیں گے دوزخ میں ڈالیں گے اور جس کو چاہیں گے دوزخ میں جانے سے بچائیں گے۔ اور ایک فرشتہ اور آئے گا، یہ دوسرے زینے پر کھڑا ہوگا، وہ پکارے گا، اے گروہ مسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، جس نے مجھے جانا اس نے جانا، اور جس نے نہیں جانا وہ جان لے میں رضوان ہوں داروغہ جنت۔ جنت کے داروغہ کا نام ہے رضوان علیہ السلام، میں رضوان ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جنت کی کنجیاں اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں، اور اللہ کے حبیب کا حکم ہے کہ ابوبکر صدیق کے سپرد کر دوں۔ تو ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ، ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا حضرت رضوان کو کہ جنت کنجیاں میرے حبیب کو دے دو، اور حضور فرمائیں گے کہ صدیق اکبر کے حوالے کر دو۔ اس طرح سے صدیق اکبر کے حوالے جنت کی کنجیاں کر دی جائیں گی، وہ جس کو چاہیں گے جنت میں داخل ہونے دیں گے اور جس کو چاہیں گے جنت میں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ یہ ان کی شان ہوگی، یہ ان کی فضیلت ہے۔ آخر میں اعلی حضرت نے حوالہ دیا ہے، علامہ ابراہیم بن عبداللہ مدنی شافعی نے کتاب التحقیق فی فضل صدیق کے 7ویں باب میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت فضیلتیں ہیں، بہت فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو ہے یہ 22 جمادی الآخرہ وصال جو ہے ان کا 22، آج 20 تاریخ ہے، 22 اتوار کا دن ہے، ہر گھر میں فاتحہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کا وصال 22 جمادی الآخرہ سن 13 ہجری منگل کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضور کے پہلو میں دفن ہوئے، آج بھی حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ان پر نازل ہوں اور قیامت میں اللہ تعالی ہم سب کو ان کی معیت میں اٹھائے۔ فاتحہ۔